انڈیا والوں نے گستاخی کی، آپ سب کو پتہ ہے، یہاں اعلان ہوئے، کچھ لوگ گئے کچھ نہیں گئے۔ حویلیاں چوک میں احتجاج ہوا، علماء نے تقریریں کی، میں نے بھی وہاں تقریر کی، لیکن 3 علماء کی تقریر ہمارے شیعوں کو بہت بری لگی۔ شیعوں کو، شیعہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ڈرنا نہیں ہے، جو کلمہ نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا، بیت اللہ کے قریب جا کے اللہ کے نبی کے روزے کو نہیں مانتا، وہ سلام نہیں کرتا ہے روزہ اقدس پہ کہ کیا یہاں پہ پاس بیٹھے ہوئے صدیق اکبر و فاروق اعظم۔ حضرت تبری نے لکھا ہے، ایک شخص گیا اور جاتے ہوئے ایک شخص نے اسے پیغام دیا کہ روزہ رسول پہ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا، جو 2 حضرات ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کو سلام نہ کہنا۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، یہ لیکن میں نے کہا چلو میں جا رہا ہوں پھر دیکھوں گا۔ وہ شخص وہاں پہ چلا گیا، بات سننا بڑی کام کی بات ہے۔ اس نے جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام کرنے کے بجائے بھول گیا کہ میں نے اس کا سلام کرنا ہے۔ جو صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام نہ بھیجے تو میرے آقا بھی اس کا سلام لیتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں عمرے سے فارغ ہوا، وہاں سے طواف اللہ کے نبی کے روزہ کا دیدار کیا، پھر میں رات کو چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، جس شخص نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو سلام دینا اور دوسرے 2، میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام شخص آ کے اس کو تلوار مارتا ہے، اس کا سر اڑ جاتا ہے اور اڑتے 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 بہتے 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 جا کے سیاہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، اس کا سر کسی کو ملتا نہیں۔ میں گھبرا کے اٹھ گیا، مجھے وہ شخص یاد آیا، میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اپنا سلام کیا، روتے ہوئے آقا میں اس کا سلام نہیں دیتا، مجھے پتہ نہیں یہ کیا منظر ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ تاریخ وہ وقت لکھ لیا، وہ لکھنے کے بعد جب میں واپس آیا، علاقے میں لوگ ملنے کے لیے آئے، سارے ملنے جلنے والے واپس چلے گئے، مجھے اس شخص کی یاد آئی کہ اس کا پتہ کروں، وہ کاپی بھی ساتھ لی، جا کے گھر والوں سے پوچھا، کہا بارش آئی، طوفان آیا اور اس طوفان میں کسی نے اس کا سر کاٹ دیا اور سر آج تک ملا نہیں۔ اس نے وہ کاپی نکال کر بتایا، علماء سے جا کر پوچھا، فرمایا جو نبی کے یاروں کا بغض رکھے گا اور میرے آقا کو سلام بھیجے گا، میرے محبوب بھی اس کا سلام لیتے نہیں ہیں، سر اس کا ملا نہیں ہے۔ یہ معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ مفتی عبدالحفیظ صاحب جو حویلیاں والے ہیں، مولانا طفیل معاویہ صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، اور ہمارے مفتی قاسم صاحب، انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں، اور یہ تقریر وہ ہری پور کے شیعہ کو صحیح نہیں لگی اور اس نے ان پہ پرچہ کروا دیا کہ انہوں نے ہمیں گستاخ کہا ہے، ہمیں برا بلا کہا ہے۔ ہم نے ہندوؤں کو کہا تو آپ اپنے آپ کو ہندوؤں کے ساتھ ملاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو نبی کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو قرآن کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو نبی کے اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا، جو حسن و حسین کا نہیں وہ ہمارا، جو صدیق اکبر کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق اعظم کا نہیں وہ ہمارا، جو علی المرتضیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو عثمان ذو النورین کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اے ظالموں، اگر آپ کو صحابہ سے چڑ ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہم مرنے دم تک صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس کی پرزور ہم مخالفت کرتے ہیں اور ہم اس کا احتجاج کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی جائیں گے۔ ہری پور والوں نے پرچہ کروایا، حویلیاں والے مر گئے تھے، وہ آگے بتاتے ہمیں کہ یہ تقریر ہوئی ہے، جو لوگ صحابہ کی گستاخی میں جن لوگوں کا ساتھ دیں گے، ہم نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے، ہم قرآن کی حکمت اور قرآن کی محبت پہ بھی بولیں گے، مساجد کے مقابلے میں جو آئے گا اس کے خلاف بھی بولیں گے، ختم نبوت کے مقابلے میں جو آئے گا اس کے خلاف بھی بولیں گے، جو صحابہ کے مقابلے میں آئے گا اس کے مقابلے میں بولیں گے۔ مرنے کا وقت ایک ہے، ایک دن مرنا ہے، ہم تو شہادت کی موت کو دل سے لگانے کے لیے تیار ہیں، مرنا تو ہے، اللہ سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اس پرچے کو خارج کیا جائے، اگر نہ کیا گیا تو یہ عوام روڈ پہ نکلے گی انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنا ساتھ نہیں مانگتے ہیں، ہم صحابہ کی وجہ سے آپ کو اٹھاتے ہیں۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ ہماری عزت کا حصہ ہے، صحابہ ہمارے ناموس کا حصہ ہے، صحابہ کلمے کے پیرادار ہیں، صحابہ نے میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جب کوئی نہیں تھا صحابہ نے اپنا مال قربان کیا ہے۔ صحابہ، ان کے لیے ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ان ظالموں کو صحابہ کے بارے میں کوئی ایک الفاظ بھی بولنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھونکے گا تو بھونکنا کتے کا کام ہوتا ہے،
تو باولا کتا ہو جائے تو اس کو مارا جاتا ہے، اور ہر کوئی مارتا ہے۔ جس محلے میں جائے تو وہ پوچھنے کے بغیر اس کو مارتا ہے، مارتا ہی نہیں مارتا۔ اور جو بھونکتا ہے صحابہ کو وہ مارے جاتے ہیں، ان کے جسموں میں کیڑے پڑتے ہیں اور ان کی موتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ میں آپ کو واقعات بتاؤں تو آپ کو کیسی نفرت ہوگی۔ ایسا فرقہ ہے، میں کیا بتاؤں، جو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، سب کہو استغفر اللہ۔ یہ ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، عقیدہ بدا ان کا عقیدہ ہے۔ اور جو ان کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ ان کا بڑا پاپ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، جس دین کا مذہب اور ابتدائی جھوٹ پہ ہو، جس کا کلمہ ہمارے کلمے سے نہیں ملتا، نماز ہم جیسی نہیں پڑھتے، جنازے ہم جیسے نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں مانتے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام، اہل بیت اور میرے آقا کی شان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، صحابہ کے دفاع کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔